ایک بار مجھے کال آئی ایک قادیانی کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بندہ قادیانی ہے. یہ میں ختم نبوت پہ بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء کے لفظ پر. اسلام دعا ہوئی تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا، دوسرا پوچھا، میں نے بتایا. تو میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ جی میرا نام علی ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں ICIT ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، گومل یونیورسٹی DA خان میں. تو میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ کالج اور یونیورسٹی کا، اور یہ سوالات جو ہو رہے ہیں دورے حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہو، کہاں سے سیکھے آپ نے؟ تو میرا 2-3 جوابات میں نے اسے دیے، سمجھائی بات. جب بات ختم ہونے لگی تو میں نے اسے دعوت دی کہ آپ مجھ سے ملاقات کر لیں، گپ شپ لگائیں گے. ہماری تبلیغ جماعت کے لوگ کہتے ہیں نا کسی کے دین لینے ہو تو پہلے دل لیتے ہیں. تو میرے تو الحمدللہ 4 ماہ لگے ہیں نا، میں بھی اس راستے سے گزر کے آیا ہوں. تو ہماری جماعت والے حضرات کی پوری ترتیب تھی تو میں اس ترتیب پہ چلا. وہ ملاقات میں آیا، سوال جواب ہو تو بندہ قادیانی نکلا. مجھے اس وقت پتا چلا جب میں ملاقات میں اسے بلایا. اب میرے سامنے 2 راستے تھے. نمبر 1، یا تو کہتا دفع ہو جا، اڑ جا، میں نے تو اسے دیکھنا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی. یا اس کی حیثیت معاملات کو دیکھ کر میں اس کو ترغیب دیتا، سمجھاتا اور اس چنگل سے نکال کے لاتا. تو میں نے دوسرا اور کٹھن راستہ اختیار کیا کہ اس پر محنت کی جائے. اچھا وہ قادیانیت کے سوال کرتا اور میں اسے پانی پیش کرتا، کیونکہ وہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے، مہمان ہے. مہمان کی عزت میزبان کے ذمے ہے، اور بڑی عزت احترام سے. جب اس نے سخت سے سخت سوال کے جواب بھی ایسے خندہ پیشانی سے سنے نا، تو مجھے کہنے لگا مولانا کوئی اور ہوتا تو میں یہاں سے بھگا دیتا، آپ تو بڑی عزت کر رہے ہیں. اب میں نے دل میں سوچا کسے کیا کہوں. میں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں. میرا ایک ملاقات میں بڑی ایک اچھائی والے تعلق بن گیا، دوسری، تیسری، چوتھی. اس بندے نے کوئی 17-18 سوالات مجھ سے حل کروائے. میں دیکھ رہا تھا اس کا علم آخر ہے کتنا، کہاں تک جائے گا. جس دن اس کے 17-18 جو رٹے ہوئے سوال تھے وہ پورے ہو گئے نا، تو مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ میرے استاد صاحب سے ملیں گے؟ تو میں نے کہا جی بالکل. دل میں نے کہا کہ اس لیے تو میں نے یاری لگائی تھی نا. مرزا علی صاحب کو تو ملا نہ لکھا وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ. صحابہ کرام شہید ہوتے تو مائیں کہتی اس دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا. تو میں نے کہا جی ملاقات. بندہ کہاں ہے؟ قادیانی. جی خان میں کتنے قادیانی ہیں ہمارے ضلع میں؟ مجھے ایک گھرانے کے بارے میں معلومات ہے، جو 2 تھے ان میں سے ایک گھرانہ بھاگ گیا، اب تو ایک ہی بچہ ہے. تو میں سمجھ رہا تھا یہ ان میں کوئی ان کا مبلغ ہے یا کہیں باہر سے آئے. تو وہ بندہ پاکستان سے نہیں نکلا، کینیڈا کے شہر ٹرنٹو سے نکلا، اور آن لائن چیٹنگ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پر سوال جواب ہو رہے ہیں. اور وہاں کینیڈا سے بیٹھ کے اس نے ہمارے شیخ یوسف کے قریب رہنے والے ایک مسلمان کو مرزائی کر دیا. کفر کی طاقت دیکھیں اور کفر کی محنت دیکھیں، اور ہم اپنے حالات بھی دیکھیں کہ ہمارے حالات اسلام کے لیے کیا. بہرحال تو میں نے کہا جی ملاقات کرا لیں. ملاقات والا دن جب طے ہوا تو وہ بھی انٹرنیٹ پر بات. میں نے کہا اپنے استاد سے ایک بات نہ کرنا کہ کوئی مفتی ہے، کوئی مناظر ہے، کوئی یہ ہے، اس نے بات نہیں کرنی، یاد رکھنا. اسے کہنا میرا ایک دوست ہے، اس سے آپ مل لیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی اس سے نکل جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. ملاقات ہوئی، بیٹھے تو اس کو کہیں سے نہیں لگا میں ٹوپی میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کوئی ملسب ہوگا. تو مجھے کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بس ایسے کوئی اللہ رسول والی بات کرتے ہیں. اچھا آپ نے کیا پڑھا؟ تو میں نے اپنے کالج یونیورسٹی کی پوری ایجوکیشن کو اسے تعارف کرایا. تو جب اسے یقین ہوا نا تو مجھے کہتے اچھا پھر اتنی لمبی داڑھی آپ نے کیوں رکھی ہوئی؟ تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ سروزہ چلہ میں نے لگا لیا، تو اللہ نے کرم کیا، میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، تو تبلیغ کے ساتھ میرا شب جمعہ میں جاتا ہوں. اور جی ٹھیک ہے. اچھا آپ کا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑے سوالات پوچھتے. میں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں ہے، بس ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی تعریف کرتا ہے، تو آپ ہمیں بھی کوئی مسئلہ سمجھا دیں تاکہ ہم بھی آپ کی بات مان جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو. اب وہ مجھے انکار ختم نبوت پڑھا رہا ہے نا، تو میں نے کہا جی بتائیے. اب سنیں اس بےمان کے انداز، ادھر ادھر کی دلیلیں دیتے دیتے جب میں درمیان میں سوال کرتے نہیں میں انکل یوں نہیں ہے، یوں ہے، یوں نہیں ہے، یوں ہے، تو پھر اس نے سمجھا میں اسے 2-3 باتیں پوچھوں، اور وہ اسی پر اللہ پاک نے اسے پکڑوایا. وہ پوچھنے لگا مولانا مجھے کہتے نا بیٹا مجھے بتاؤ ذرا. اس کا نام تھا سرمد، یہ ان کا مبلغ ہے قادیانیوں کا، انٹرنیٹ پر اس کا بڑا کام ہے. یہ بتاؤ کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ اور وہ انگلش میں بات ہو رہی تھی. کہتے what is the definition of messenger on apostle؟ یہ میسنجر اور نبی کی تعریف کیا ہے، ذرا اس کی تعریف کر دیں. اب نبوت کی تعریف میں ہے اعلیٰ درجے کا انسان ہو، ذو وحی ہو، ذو عقل ہو، ذو درجہ ہو، پھر اللہ رب العزت اس پر کرم فرمائے، اس کی بات ماننا، مفروض الاتباع ہو، معصوم عن الخطا ہو. یہ 8-4-5 چیزوں کا ایک مرکب کی تعریف ہے. اور میں نے وہ پڑھنی تھی، وہ سمجھتا تھا اس نے یہ کہنا ہے.
تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ میں تعریف کر دوں کہ اللہ اس پر وحی بھیجتے ہیں, وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے اور رسول الپاک ہوتا ہے یہ, تو اگر یہ بے ایمان جھوٹ بول کے کہے کہ مرزے پر بھی وحی آتی تھی, اس پر بھی یہ ہوا, تو ہم تو یہاں پھنس جائیں گے, بات لمبی ہو جائے گی, اور ہو بھی انٹرنیٹ پر, یہ کوئی سامنے مناظرہ بھی نہیں ہو رہا. تو میرے ذہن میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی, وہی یہ معراج والی جو میں نے اس کو کہی, اور اللہ پاک نے اس کو شرمندہ کرا. میں نے کہا انکل بہت آسان تعریف ہے نبی کی. نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے حضور پاک کا مقتدی بن کے معراج کی رات نماز پڑھی ہے. نہیں سمجھے, اسے میں نے پھنسایا کہا ہون ڈس لو تھا مرزا قادیانی کتا ہے, میں تو یہی سمجھا رہا تھا کہ مرزا وہاں کا. پہلے تو اسے ایک شوق, لیکن آپ تعریف کر, میں نے کہا بھئی وہی تعریف ہے حضور پاک کے پیچھے جس اعلیٰ درجے انسان نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے, اسے نبی کہتے. تو مجھے کہتے ہیں کہ تعریف کہاں لکھی ہوئی. اب ظاہری بات ہے بے اصول ثبوت مانگوں گا تو بندہ ہل جائے گا. میں نے کہا انکل چھوڑے کہاں لکھی ہوئی ہے, لکھی ہوئی باتیں آج تک کس نے کیسے مانی ہیں. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میری یہ تعریف غلط ہے تو قرآن پاک پڑھ دیں, غلط ہے میں معافی مانگ لوں گا. حدیث پاک پڑھ دیں, کوئی دلیل پڑھ دیں کہ میں نے تعریف غلط کی ہے, میں معافی مانگوں گا, سوری میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا. اگر میری تعریف ٹھیک ہے تو آپ مان لیں. تو اس کا پاؤں پھنسا نا, میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس پر آپ پھنس جائیں گے. پھر اس پھنس جانے پر میں ایک تاریخی جملہ کہا کرتا ہوں, وہ آپ کو بھی سنا دو کہ کبھی کوئی علماء دیوبند کوئی بات کرے نا کہ ہم آپ کو پھنسا لیں گے. حضرت بابا جی توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک لفظ فرماتے تھے کہ این دھرتی تے ماں پوتر نہیں جایا جرا توسوی نال این مسئلے تے گا حل کرے. عظمت صحابہ بن. تو میں اسی میں ایک بات کر کے کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا جائے. ایک طالب دے گوئی میں بکھڑے مار ہوتے ہو, کوئی پھنسا ہوتے ہیں فلاں فلاں, عالم دین ہو, علماء دیوبند علماء حق کا ہو, اور سامنے اعلیٰ دلیل میں پھنسا جائے, این دھرتی تے ماں پوتر نہیں جائے. نعرہ تکبیر. علی کامل علامہ عبدالستار صاحب توسوی, حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب قریشی, علماء حق, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. اور یہ حقیقت ہے کہ علماء دیوبند کو اللہ پاک نے بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ غالب ہے, مغلوب نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا کہ پھنسائیں آپ ذرا مجھے. کہاں پھنسائیں گے؟ کہتے معراج کی رات جبرائیل نے بھی مقتدی بن کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مقتدی بن کے پڑھی ہے. تو کہتے تو جبرائیل کو نبی مانتا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں مانتا. تو کہتے جی پھنس گئے نا, تیری تعریف غلط ہو گئی نا. میں نے کہا انکل بات ہے کہ آپ کے ٹورنٹو شہر میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی ہے تو ہاں کرو, نہیں ہے تو نہ کرو. اس پر غصہ ہونے کیا بات ہے تو ہاں, نہیں ہے تو نہ. کہتے ہے. میں نے کہا وہاں کوئی بیڈ خالی بھی ہے؟ کہتے ہوگا. میں نے کہا آپ خود جا کر وہاں داخل ہو جائیں, کملیں آلے تھے گالیں آلے ہسپتال. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کا دماغ ختم ہو چکے, اور جس کا دماغ ختم ہو وہ بحث نہیں کر سکتا. میں نے پہلے کہا تھا کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہو. جبرائیل تو فرشتہ ہے. میں نے تو پہلے انسان کی بات کی ہے, جو اعلیٰ درجے کا انسان. اچھا یہ اعلیٰ درجے کا انسان کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے بھی نبی کو آپڑے جیاں منے دیں. جو نبی کو کہتے ہیں نا بھی آپڑے جیاں منے دیں, او جیاں بےمان دنیا تے کو نہیں. بھائی ہمارے خونوں سے نبی پاک کے پسینے کا پسینہ بھی افضل ہے, یہ یاد رکھیں. اعلیٰ درجے کا انسان سے گناہ ہوتا ہے, اعلیٰ درجے والے انسان سے کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے, اعلیٰ درجے. دیکھو یہ بھی پانی ہے نا, اس پانی کو ہم نالی میں پھینک دیتے ہیں, لیکن زمزم بھی پانی ہے, اسے ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ زمزم کسی دودھ کا نام نہیں ہے, زمزم کسی شہد کا نام نہیں ہے, زمزم پانی کا نام ہے. اور یہ پانی ہے کہ وضو کر کے نالی میں پھینک دیں, اور زمزم کے پانی کا عزت اور احترام بجا لائے. تو جیسے زمزم بھی پانی, یہ بھی پانی, رتبوں میں فرق ہے. ویسے نبی اعلیٰ درجے کا انسان اور عام بندہ بھی انسان, رتبے